خداوند کی زندہ اور پاک کلام میں سے ایوب کی کتاب اس کا 17 باب۔ میری جان تباہ ہو گئی، میرے دن ہو چکے، قبر میرے لیے تیار ہے۔ یقیناً ہنسی اڑانے والے میرے ساتھ ساتھ ہیں اور میری آنکھ ان کی چھیڑ چھاڑ پر لگی رہتی ہے۔ ضمانت دے، اپنے اور میرے بیچ میں تو ہی ضامن ہو۔ کون ہے جو میرے ہاتھ پر ہاتھ مارے؟ کیونکہ تو نے ان کے دل کو سمجھ سے روکا ہے، اس لیے تو ان کو سرفراز نہ کرے گا۔ جو لوٹ کی خاطر اپنے دوستوں کو ملزم ٹھہراتا ہے، اس کے بچوں کی آنکھیں بھی جاتی رہیں گی۔ اس نے مجھے لوگوں کے لیے ضرب المثل بنا دیا ہے اور میں ایسا ہو گیا ہوں کہ لوگ میرے منہ پر تھوکیں۔ میری آنکھیں غم کے مارے دھندلا گئیں اور میرے سب اعضاء پرچھائی کی مانند ہیں۔ راست باز آدمی اس بات سے حیران ہوں گے اور معصوم آدمی بے خدا لوگوں کے خلاف جوش میں آئے گا۔ تو بھی صادق اپنی راہ میں ثابت قدم رہے گا اور جس کے ہاتھ صاف ہیں وہ زور آور ہی ہوتا جائے گا۔ پر تم سب کے سب آتے ہو تو آؤ، مجھے تمہارے درمیان ایک بھی عقل مند آدمی نہ ملے گا۔ میرے دن ہو چکے، میرے مقصود بلکہ میرے دل کے ارمان مٹ گئے۔ وہ رات کو دن سے بدلتے ہیں، وہ کہتے ہیں روشنی تاریکی کے نزدیک ہے۔ اگر میں امید کروں کہ پاتال میرا گھر ہے، اگر میں نے اندھیرے میں اپنا بچھونا بچھا لیا ہے، اگر میں نے سڑاہٹ سے کہا ہے کہ تو میرا باپ ہے اور کیڑے سے کہ تو میری ماں اور بہن ہے، تو میری امید کہاں رہی؟ اور جو میری امید ہے اسے کون دیکھے گا؟ وہ پاتال کے پھاٹکوں تک نیچے اتر جائے گی جب ہم مل کر خاک میں آرام پائیں گے۔ آمین۔ خداوند کے زندہ اور پاک کلام میں سے ایوب کی کتاب اس کا 18واں باب۔ تب بلدد سوخی نے جواب دیا، تم کب تک لفظوں کی جستجو میں رہو گے؟ غور کر لو، پھر ہم بولیں گے۔ ہم کیوں جانوروں کی مانند سمجھے جاتے اور تمہاری نظر میں ناپاک ٹھہرے ہیں؟ جو تو اپنے قہر میں اپنے کو پھاڑتا ہے، تو کیا زمین تیرے سبب سے اجڑ جائے گی یا چٹان اپنی جگہ سے ہٹا دی جائے گی؟ بلکہ شریر کا چراغ گل کر دیا جائے گا اور اس کی آگ کا شعلہ بے نور ہو جائے گا۔ روشنی اس کے ڈیرے میں تاریکی ہو جائے گی اور جو چراغ اس کے اوپر ہے بجھا دیا جائے گا۔ اس کی قوت کے قدم چھوٹے کیے جائیں گے اور اس کی مصلحت اسے نیچے گرائے گی، کیونکہ وہ اپنے ہی پاؤں سے جال میں پھنستا ہے اور پھندوں پر چلتا ہے۔ دام اس کی ایڑی کو پکڑ لے گا اور جال اس کو پھنسا لے گا۔ کمد اس کے لیے زمین میں چھپا دی گئی ہے اور پھندا اس کے لیے راستے میں رکھا گیا ہے۔ دہشت ناک چیزیں ہر طرف سے اسے ڈرائیں گی اور اس کے در پہ ہو کر اسے بھگائیں گی۔ اس کا زور بھوک کا مارا ہوگا اور آفت اس کے شامل حال رہے گی۔ وہ اس کے جسم کے اعضاء کو کھا جائے گی، بلکہ موت کا پہلوٹا اس کے اعضاء کو چٹ کر جائے گا، اور وہ اپنے ڈیرے سے جس پر اس کا بھروسہ ہے اکھاڑ دیا جائے گا اور دہشت کے بادشاہ کے پاس پہنچایا جائے گا۔ وہ جو اس کا نہیں اس کے ڈیرے میں بسے گا، اس کے مکان پر گندک چھترائی جائے گی، نیچے اس کی جڑیں سکھائی جائیں گی اور اوپر اس کی ڈالی کاٹی جائے گی۔ اس کی یادگار زمین پر سے مٹ جائے گی اور کوچوں میں اس کا نام نہ ہوگا۔ وہ روشنی سے اندھیرے میں ہنکا دیا جائے گا اور دنیا سے کھدیڑ دیا جائے گا۔ اس کے لوگوں میں اس کا نہ کوئی بیٹا ہوگا نہ پوتا، اور جہاں وہ ٹکا ہوا تھا وہاں کوئی اس کا باقی نہ رہے گا۔ وہ جو پیچھے آنے والے ہیں اس کے دن پر حیران ہوں گے، جیسے وہ پہلے ہوئے ڈر گئے تھے۔ ناراستوں کے مسکن یقیناً ایسے ہی ہیں، اور جو خدا کو نہیں پہچانتا اس کی جگہ ایسی ہی ہے۔ آمین۔ خداوند کی زندہ اور پاک کلام میں سے ایوب کی کتاب اس کا 19واں باب۔ تب ایوب نے جواب دیا، تم کب تک میری جان کھاتے رہو گے اور باتوں سے مجھے چور چور کرو گے؟ اب 10 بار تم نے مجھے ملامت ہی کی۔ تمہیں شرم نہیں آتی کہ تم میرے ساتھ سختی سے پیش آتے ہو اور مانا کہ مجھ سے خطا ہوئی، میری خطا میری ہی ہے۔ اگر تم میرے مقابلہ میں اپنی بڑائی کرتے ہو اور اپنے ننگ کو میرے خلاف پیش کرتے ہو، تو جان لو کہ خدا نے مجھے پست کیا اور اپنے جال سے مجھے گھیر لیا ہے۔ دیکھو، میں ظلم پکارتا ہوں
پر میری سنی نہیں جاتی۔ میں مدد کے لیے دہائی دیتا ہوں پر انصاف نہیں ہوتا۔ اس نے میرا راستہ ایسا مسدود کر دیا ہے کہ میں گزر نہیں سکتا۔ اس نے میری راہوں پر تاریکی کو بٹھا دیا ہے۔ اس نے میری حشمت مجھ سے چھین لی اور میرے سر پر سے تاج اتار لیا۔ اس نے مجھے ہر طرف سے توڑ کر نیچے گرا دیا۔ بس میں تو ہو لیا اور میری امید کو اس نے پیڑ کی طرح اکھاڑ ڈالا ہے۔ اس نے اپنے غضب کو بھی میرے خلاف بھڑکایا ہے اور وہ مجھے اپنے مخالفوں میں شمار کرتا ہے۔ اس کی فوجیں اکٹھی ہو کر آتی ہیں اور میرے خلاف اپنی راہ تیار کرتی اور میرے ڈیرے کے چوگرد خیمہ زن ہوتی ہیں۔ اس نے میرے بھائیوں کو مجھ سے دور کر دیا ہے اور میرے جان پہچان مجھ سے بیگانہ ہو گئے ہیں۔ میرے رشتہ دار کام نہ آئے اور میرے دلی دوست مجھے بھول گئے ہیں۔ میں اپنے گھر کے رہنے والوں اور اپنی لونڈیوں کی نظر میں اجنبی ہوں۔ میں ان کی نگاہ میں پردیسی ہو گیا ہوں۔ میں اپنے نوکر کو بلاتا ہوں اور وہ مجھے جواب نہیں دیتا، اگرچہ میں اپنے منہ سے اس کی منت کرتا ہوں۔ میرا سانس میری بیوی کے لیے مکروہ ہے اور میری منت میری ماں کی اولاد کے لیے۔ چھوٹے بچے بھی مجھے حقیر جانتے ہیں۔ جب میں کھڑا ہوتا ہوں تو وہ مجھ پر آوازہ کستے ہیں۔ میرے سب ہمزاد دوست مجھ سے نفرت کرتے ہیں اور جن سے میں محبت کرتا تھا وہ میرے خلاف ہو گئے ہیں۔ میری کھال اور میرا گوشت میری ہڈیوں سے چمٹ گئے ہیں اور میں بال بال بچ نکلا ہوں۔ اے میرے دوستو، مجھ پر ترس کھاؤ کیونکہ خدا کا ہاتھ مجھ پر بھاری ہے۔ تم کیوں خدا کی طرح مجھے ستاتے ہو اور میرے گوشت پر کنایت نہیں کرتے؟ کاش کہ میری باتیں اب لکھ لی جاتی، کاش کہ وہ کسی کتاب میں قلم بند ہوتی، کاش کہ وہ لوہے کے قلم اور سیسے سے ہمیشہ کے لیے چٹان پر کنندہ کی جاتی۔ لیکن میں جانتا ہوں کہ میرا مخلصی دینے والا زندہ ہے اور آخرکار وہ زمین پر کھڑا ہوگا اور اپنی کھال کے اس طرح برباد ہو جانے کے بعد بھی میں اپنے اس جسم میں سے خدا کو دیکھوں گا، جسے میں خود دیکھوں گا اور میری ہی آنکھیں دیکھیں گی، نہ کہ بیگانہ کی۔ میرے گردے میرے اندر فنا ہو گئے ہیں۔ اگر تم کہو ہم اسے کیسا ستائیں گے، حالانکہ اصلی بات مجھ میں پائی گئی ہے، تو تم تلوار سے ڈرو، کیونکہ قہر تلوار کی سزاؤں کو لاتا ہے، تاکہ تم جان لو کہ انصاف ہوگا۔ آمین۔